یہ تو ایسے جملہ مترزہ آ گیا. یہ جو قطر نے پیسے واپس مانگے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آپ ایک قطر کے خلاف جو بکواسیات ہیں اور سرکاری طور پر سرکاری پلیٹ فارم سے وہ بہت زیادہ ہو گئی تھی. آپ کہیں گے یہ بکواسیات جو تھیں یہ تو کووڈ 2018 سے پہلے بھی تھیں, جولائی 2018 سے پہلے بھی ہو رہی تھیں. اس وقت سرکاری طور پہ نہیں ہو رہی تھی, اپوزیشن کی طرف سے ہو رہی تھی, سرکار اس کو ڈیفینڈ کر رہی تھی. اب مسئلہ یہ تھا کہ جناب اب سرکاری طور پہ ہونا شروع ہو گئیں, اور وہ سرکاری طور کے اوپر جو ہے قطر کی حکومت کو جب وزراء نے اٹھ کے ان کے خلاف بکواسیات شروع کی تو قطری کہہ رہے ہیں اچھا اگر یہ آپ کی سرکاری پالیسی ہے تو پہلے پیسے ساڑھے واپس کرو نا, پھر گالا کرنا سن. آپ دیکھیں کافی عرصوں سے یوتھیا برگیڈ قوم المجہول الجاہلیہ عالمی للمحدود جو ہے وہ قطر کے حوالے سے کوئی گالی نہیں دیتے مریم کو, ہے نا. آپ نے نوٹ کیا ہوگا پچھلے کوئی 1.5-2 ماہ سے تو میں نوٹ کر رہا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو ناٹے دار تھپڑ پڑا ہے کوئی 3-4 ماہ پہلے, اس کے نتیجے کے اندر جو تھا, کیونکہ آپ کو اگر میرا پچھلا ویلاگ یاد ہو تو میں نے اس وقت جب سعودیہ کو پیسے واپس کیے گئے تھے میں نے اس وقت ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ تو پیسے واپس کر دیے, ادھر قطر کی بھی ڈیمانڈ پینڈنگ ہے. انکنفرمڈ ذرائع کے حوالے سے ہمیں پتہ چلا تھا. تو ذرائع وہی ہیں اور وہ ابھی اس کو سرکاری یا غیر سرکاری طور پہ کنفرم نہیں کر رہے, لیکن ان کا یہ دعویٰ ہے کہ تیاری تو سعودیہ کے $2 ارب کے علاوہ جو ہم نے قطر کے دینے ہیں ان کی بھی جاری ہے, اور وہ کہاں سے لینے ہیں یہ بھی ہمیں پتہ ہے, اور انہوں نے کیوں دینے ہیں یہ بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہو گیا. اب جناب ایک تو یہ صورتحال ہو گئی کہ اب آپ کہیں گے کہ وہ تو پہلے بھی گالیاں بک رہے تھے الیکشن سے پہلے بھی, بعد میں سرکاری سطح پہ ہو گئی. پھر خاص طور پہ جو ان کے ساتھ ایل این جی کا ایگریمنٹ تھا نا, اس ایل این جی کے ایگریمنٹ کے اندر یہ بات طے تھا کہ دنیا کو ہم جس ریٹ پہ دے رہے ہوں گے آپ کو اس سے 20-30% کام پہ دیں گے, اور لیکن یہ بات آپ کسی کو بتائیں گے نہیں کیونکہ ہماری گاہکی خراب ہوگی, ہمارے باقی کسٹمر کہیں گے کیوں وہ تہاڈی پھوپھی دا پتر ہے. تو قطریوں نے کہا کہ آپ واقعی ہماری پھوپھی کے پتر ہیں, تو آپ کو ہم جو بھی پرائس ہوگی اس وقت دنیا کے اندر پرویلنگ جو بھی قیمت ہوگی اس سے آپ کو اتنی کم دیں گے. اور دنیا میں کے اندر آپ کو پتہ فیول کی پرائسز اوپر بھی جاتی ہیں نیچے بھی آتی رہتی ہیں. پچھلے دنوں ایل این جی کی سپاٹ پرائسز جو تھیں وہ جو تھیں وہ $2 پہ بھی چلی گئی تھیں. دنیا کے اندر جو بھی پرائس ہے اس دن کی اس سے آپ کو کم پہ ملے گا. یہ بات جو ہے یہ چھوٹے کم ترقی یافتہ ذہن میں یا کم 5% گروتھ والے ذہن میں آ نہیں سکتی تھی نا کہ اس طرح کا کوئی برادرلی جیسٹر بھی ہو سکتا ہے. تو پھر نتیجے کے اندر یہی ہوا. ٹھیک ہے, اور نتیجے کے طور پہ پھر یہ ہونا تھا اور یہ ہوا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد ہم کریں گے کیا. ہماری حکومت جو ہے وہ اندرونی حالات کی فائرنگ کرتے ہوئے باہر کی جب سہارا لیتی ہے تو بیرونی فرنٹ کے اوپر وہ اتنی خوفناک تباہی پھیلا کے آتی ہے جس کی تازہ ترین مثال جو ہے وہ جیلم کے چودھری صاحب کی وہ یخ ہے جو انہوں نے ماری, اور اس کے بعد مزید یخ در یخ یہ ہے کہ انڈین میڈیا پہ بیٹھ کے گئے اس کا دفاع کرنے کے لیے ایک ایسی چول جس کا ان کے پاس دفاع موجود ہی نہیں تھا. میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے کہ ان کی مراد بیسیکلی کیا تھی اور اسے سمجھا کیا گیا ادھر. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ جو انڈیا سمجھ رہا ہے وہی پوری دنیا بھی سمجھ رہی. پوری دنیا فواد چودھری کی وہ بات نہیں سمجھ رہی جو وہ سمجھانا چاہ رہے. وہ درست کہہ رہے ہوں گے, یقیناً درست کہہ رہے ہوں گے, لیکن وہ دنیا وہ ان کی بات وہ نہیں سمجھ رہی, اس پیرائے کے اندر سمجھنے کو تیار نہیں ہے. کمزور کی یا غریب کی ویسے ہی نہیں بات سنی جاتی یار, اسے ویسے ہی پہلے 2-4 چنڈے کروا دی جاتی. تو جو یہ اس طرح کی حماقتیں فرماتے ہمسایہ ممالک کو اگنور بھی کیا, خاص طور پہ ایران جیسے ہمسایہ ملک کے ساتھ تعلقات کو بھی ہم نے ہمیشہ سعودی عرب کو خوش کرنے کے مطابق ڈیل کیا, اور اس کی وجہ سے ہمیں فرقہ وارانہ فسادات تک کا سامنا کرنا پڑا اور آج تک ہو رہا ہے. لیکن کچھ عرصے سے پاکستان کی خارجہ سفارتی پالیسی میں ایک بڑی اہم تبدیلی آئی ہے کہ ہم نے اپنے مفادات کو پہلے رکھتے ہوئے اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کو بدلنا شروع کر دیا. ان ساری ریلیشن شپس کو ہم ری وزٹ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت کچھ برداشت بھی کرنا پڑا. اگر میں آپ کو صرف ایران اور سعودی عربیہ کی بات بتاؤں تو پاکستان اپنی انرجی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے گیس پائپ لائن شروع کی تھی, لیکن امریکنز اور خاص طور سعودی پریشر کی وجہ سے وہ پوری نہیں ہوئی. لیکن اب پاکستان کے ساتھ سعودی عربیہ کے وہ والے تعلقات تو نہیں ہیں جو پہلے تھے, اور پاکستان کو سعودی عربیہ نے $6.3 بلین کا پیکیج دیا تھا,
اس میں $3 ارب کے ادھار تیل کو پہلے ہی بند کر دیا گیا. اس بعد $3 بلین کیش میں سے $1 ارب پہلے لے لیا, اور اب جو باقی 2 ارب رہ گئے تھے سعودی عربیہ نے ان کو بھی ریشیڈیول کرنے سے انکار کر دیا, یعنی جلدی ہمیں 2 ارب بھی واپس کرنے ہوں گے, جس کے اوپر ہمیں 3% انٹرسٹ بھی دینا. اب اس کے علاوہ حکومت پاکستان کے سر پہ یہ تلوار لٹکا دی گئی ہے کہ جلدی بہت بڑی تعداد میں پاکستانیوں کو سعودی عربیہ سے نکالا جا سکتا ہے. لیکن اب پاکستان ان کے آگے گھٹنے ٹیکنے اور خاموش رہنے کی بجائے اپنی پالیسی کو اپنے مفادات کے حساب سے ترتیب دینا شروع کر رہا ہے, اور ایران کے ساتھ بڑھتی ہوئی قربتوں کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے. ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف کا دورہ پاکستان بھی سعودی عربیہ کی دکھتی رگ کو چھیڑنے کے مترادف ہے. ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے وہ کیوں آرمی چیف کو ملے ہیں, اس لیے کہ چائنا نے ایران کے اوپر بڑا زور ڈالا ہوا ہے کہ ایران ہر قسم کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی جو ہے پاکستان میں اس کو بند کرے, کیونکہ وہ ڈائریکٹلی سی پیک کے پروجیکٹس کو ہٹ کرتی ہے ٹیررزم جو ہے. اب ویسے تو جواد ظریف کا پچھلے 2.5 سال کے دوران پاکستان کے چوتھا دورہ ہے, اور اس دورے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے آنے سے پہلے ایک ٹویٹ کی تھی جس میں لکھا تھا کہ امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ 70 روز میں چلے جائیں گے, لیکن وہ سب یہی رہیں گے, اور اپنی سیکیورٹی کے لیے باہر والوں پہ انحصار کرنا مناسب نہیں. اور ایران اپنے پڑوسی ممالک کو باہمی اختلافات کو بات چیت کے ذریعے ختم کرنے کی دعوت دیتا ہے. اور اس وقت ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات صرف معاشی سفارتی لحاظ سے نہیں بلکہ دفاعی لحاظ سے بڑے اہم ہیں, کیونکہ نئی چابہار اور گوادر لنک ہو رہی ہیں ریلوے ٹریک سے. ایران پاکستان کو آفر کر رہا ہے کہ ایران سے پاکستان تک ڈائریکٹ ایک ٹرین لائن ہو, اور یہ دفاعی لحاظ سے بہت اہم ہے. یہی وجہ ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ نے سب سے پہلے آرمی چیف کا جاوید باجوہ سے ہی ملاقات کی. اب چونکہ امریکہ میں ٹرمپ کی جگہ جو بائیڈن لینے والے ہیں, تو یہ بھی امید کی جا رہی ہے کہ امریکہ کا رویہ بھی ایران کے ساتھ پہلے سے مختلف ہوگا. پاکستان اور سعودی عربیہ کے تعلقات میں تناؤ تو شاید سعودیہ کے لیے اتنی پریشانی کا باعث نہیں تھے, لیکن پاکستان اور ایران کی دوستی ضرور سعودی عربیہ کو کاٹ رہی ہے, کیونکہ اس کے بعد وہ پاکستان سے حاصل ہونے والی دفاعی مدد اور صلاحیتوں کا کم از کم ایران کے خلاف استعمال نہیں کر سکے گا. وہ سب آپ کو عین اس وقت مشرقی پاکستان بھیجا گیا جبکہ آرمی ایکشن شروع ہوا تھا, جب ذوالفقار علی بھٹو نے یہاں اترتے کہا تھا اللہ کا شکر ہے پاکستان بچ گیا. وہ کہانی ہم نے رداد خان صاحب سے بڑی تفصیل سنی. آپ نے وہاں جا کے کیا صورتحال دیکھی؟ وہاں میری 4 کتابیں میں نے لکھی ہیں جی. پہلے جب میں پہنچا تو ان دنوں کا تو حالات میں نے اپنی ڈائری میں, لمحے ڈائری ہے جی, ڈائری تو خیر میں جتنا عرصہ رہا لکھتا رہا, لیکن یہ کچھ دنوں کی ڈائری جو ہے میری کتاب لمحے جو ہے اس میں وہ ہے. اور اس کے علاوہ اس کے اخیر میں بائنڈنگ اپ کے لیے ایک آرٹیکل ہے لمحوں کی سوچ, اس میں میں مفصل لکھ چکا ہوں کہ کیا دیکھا. مشرقی پاکستان کے لوگ جو تھے وہ پاکستان کی طرف ان نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ ہمیں بچائیں گے, اور آہستہ آہستہ ان کے اندر یہ فیلنگ ڈیویلپ ہو گئی کہ بچائیں گے کیا, یہ تو ہمیں دھکا دے کے دور کر رہے ہیں. تو ان 8 مہینوں میں نے یہ دیکھا, اور ہماری بھی یہی فیلنگ تھی کہ مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ بالکل نہیں ہونا چاہتا تھا, بلکہ کچھ فورسز مغربی پاکستان تھی ان سے جان چھڑانا چاہتی تھی, اور یہی میں لکھتا رہا. ان فورسز میں لیٹس کال اسپیڈ اے اسپیڈ, اس فورسز میں کہا یہ جاتا ہے کہ ایک پاکستان کی ایلیٹ پولیٹیکل لیڈ جس میں ذوالفقار علی بھٹو جس کو لیڈ کر رہا تھا, ملٹری لیڈ جس کو یحییٰ خان لیڈ کر رہا تھا, یہ 2 بڑے جسے کہتے ہیں آپس میں مل گئے تھے. یہ آپ نے ٹھیک کہا جی, لیکن ذرا دیر سے شروع کیا. دراصل یہ صورتحال جو ہے نا جی, یہ شروع سے ہی پیدا ہو گئی تھی. ایوب خان کے زمانے سے اس سے بھی پہلے. اچھا. دراصل پاکستان بنتے ہی ہمارے, آپ کو یاد ہوگا کہ جو آپ کا ایک زمانہ تھا جب کمانڈر ان چیف باوردی ڈیفنس منسٹر بن گئے تھے جی, سکندر مرزا کیبنٹ میں جی بالکل ٹھیک ہے. ایوب خان جو تھے, ایکچولی یہ اس سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, یہ وہاں شروع ہوا اور وہاں سے یہ یوں کہیے کہ کلمینیٹ ہو گیا تھا. اور اس کے بعد اب میں آپ نے کتابوں کا ذکر کیا جو بار بار پڑھتے ہیں, میں فرینچ ناٹ ماسٹر جو ہے وہ بار بار پڑھتا ہوں. میں بھی بہت میرے والد مزیدار وجہ یہ ہے کہ اس کو جب پڑھو اس میں سے نئے میننگ نظر آتے ہیں.